کفرتم ان عذابی لشدید۔ حضرات اساتذہ اعظام، علماء کرام، رفقائے درس جامعہ اسلامیہ مرکز سنگوڑا کے معزز ابناء قدیم، مہمانان کرام اور حاضرین مجلس، ہم اور ہمارے قلب و نظر اس علم گدے کے مظہر ہیں، تعلیم کی ذو سے منور ہیں، اخلاص کی بو سے معطر ہیں، ہر زخم سہیں گے ہنس ہنس کر، ہر طوفان سے ٹکرائیں گے اور امن کا پرچم لے کر ہم ایک روز جہاں پر چھائیں گے۔ سرسبز رکھے، شاداب رکھے، اللہ اسے آباد رکھے، آباد رکھے، آباد رکھے، آباد رکھے، آباد رکھے۔ حضرات، یہ ہمارے لیے بہت خوشی، عزت و فخر کی بات ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر غیر مترقبہ طور پر اپنے اس روحانی ماں کی آغوش میں بیٹھے ہیں، جس نے ہمیں تعلیم و تہذیب کے زیور سے آراستہ کیا۔ اس روحانی اور عرفانی فضا میں سانس لے رہے ہیں، جس کو فکر اسماعیل اور روح ساجد کا ساز حاصل ہے۔ اس بام دور کے ارد و گرد جمع ہیں، جس کے خطوط اور لکیریں ہم سے نہ صرف مانوس ہیں بلکہ وجد و سرور کی کیفیت میں مست ہیں۔ اس تاریخی اور عظیم اجتماع پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حاضرین مجلس، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سی نسبتوں سے وابستہ ہوتا ہے، لیکن مادر علمی کی نسبت ایک ایسی نسبت ہے جو عمر بھر دل کے نہا خانوں میں زندہ رہتی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، لوگ مختلف میدانوں میں بکھر جاتے ہیں، لیکن اپنے تعلیمی ادارے سے وابستگی کا رشتہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ آج کا یہ اجتماع اسی مبارک نسبت، اسی محبت، اسی وفاداری کے اظہار کا حسین موقع ہے۔ سامعین محترم، آج کا یہ مبارک اجتماع میرے لیے محض ایک رسمی یا انتظامی تقریب نہیں، بلکہ قلبی مسرت، روحانی فرحت اور جذباتی وابستگی کا ایک حسین منظر ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کے سامنے صرف جامعہ کے محتمم کی حیثیت سے نہیں بلکہ اسی مادر علمی کے ادنا فرد کی حیثیت سے کھڑا ہوں کہ جس نے ہم سب کے علم و عمل، اخلاق، تربیت و خدمت دین کا شعور عطا کیا۔ آج مختلف دور کے فارغین کو ایک ہی چھت کے نیچے جمع دیکھ کر دل بے اختیار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس آیت کا منظر سامنے نظر آتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ محترم حاضرین، جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سنگوڑا صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ اس خطے کی ایک علمی، دینی اور اصلاحی تاریخ کا روشن باب ہے۔ یہ وہ درسگاہ ہے جس کی بنیادوں میں اکابر کی دعائیں، محسنین کی قربانیاں اور اساتذہ کرام کی بے لوث محنتیں شامل ہیں۔ اس ادارے نے ہمیشہ دین کی خدمت، علم کی اشاعت، اخلاق کی تعمیر اور معاشرے کی صلاح کو اپنا نصب العین بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الحمدللہ یہ ادارہ اسی مبارک مشن کو نسل در نسل آگے بڑھا رہا ہے اور اس کے فیوز و برکات سے بے شمار افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ میرے معزز ابناء قدیم، یہ مبارک اجتماع در حقیقت اسی مشن اور نصب العین کی تربیت و اشاعت کے لیے اپنی مادر علمی سے عہد و وفا کی تجدید کا ایک عظیم باب ہے، کیونکہ آپ اس ادارے کا سرمایہ ہیں، اس کی پہچان ہے اور اس کے روشن سفیر ہیں۔ لوگ آپ کے کردار میں جامعہ کی تربیت دیکھتے ہیں، آپ کے اخلاق میں اساتذہ اکرام کی محنت کا عکس محسوس کرتے ہیں اور آپ کی زندگیوں میں اس ادارے کے فیوز و برکات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری صرف اپنی ذات تک محدود نہیں بلکہ آپ اپنی مادر علمی کے نمائندے ترجمان بھی ہیں۔ میں اس موقع پر نہایت خلوص کے ساتھ ابناء قدیم کی چند اہم ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی ذمہ داری ادارے کا تعارف، ترجمانی اور اس کی نیک نامی کا تحفظ۔ ہر فارغ جامعہ اپنے مادر علمی کا سفیر اور ترجمان ہوتا ہے، اس لیے ابناء قدیم کی پہلی اور بنیادی ذمہ داری یہ ہے
کہ وہ اپنے علاقے، اپنے حلقہ احباب، سماجی مجالس اور نئی نسل کے سامنے جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سومڑا کا صحیح اور مؤثر تعارف پیش کرے، لوگوں کو بتایا جائے یہ ادارہ صرف تعلیمی مرکز نہیں بلکہ ایمان سازی، اخلاق سازی، کردار سازی، خدمت خلق، دعوت دین، اصلاح معاشرہ کا ایک عظیم مرکز بھی ہے۔ جامعہ کی تاریخ، اس کے اکابر اساتذہ اکرام کی خدمات، اس کے تعلیمی تربیتی نظام اور اس کے روشن علمی و دینی کارناموں کو عوام تک پہنچانا بھی ابنائے قدیم کی اہم ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جہاں کہیں جامعہ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں یا صحیح صورتحال سے پہلو تہی کی جائے، وہاں حکمت اور حسن اخلاق کے ساتھ صحیح معلومات لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ مزید برآں ہر فارغ جامعہ کو اپنے کردار، گفتار، معاملات اور اخلاق کے ذریعے بھی جامعہ کی نمائندگی کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ اکثر اداروں کو ان کے فارغین سے پہچانتے ہیں۔ اگر فارغین اپنے اخلاق، دیانت، اخلاص اور حسن عمل کا نمونہ بن جائیں تو یہ جامعہ کا سب سے مؤثر تعارف ہوگا۔ دوسری ذمہ داری علمی دعوتی اصلاحی مشن کا بھرپور شرکت، مشن میں بھرپور شرکت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ کہ تم ایک ایسی جماعت ہو، تم میں ایک ایسی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ جامعہ اسلامیہ مرکز السومڑا کا مقصد صرف طلبہ کو کتابی تعلیم دینا نہیں بلکہ اس کے ذریعہ ایک صالح، باکردار اور دینی شعور رکھنے والا معاشرہ تشکیل دینا بھی ہے۔ اس لیے ابنائے قدیم کی ذمہ داری ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں جامعہ کی اس علمی اصلاحی مشن کے عملی نمائندہ بنے، اپنی مساجد، مکاتب، مدارس، تعلیمی اداروں اور سماجی حلقوں میں قرآن و سنت کی تعلیم، دینی بیداری، اصلاح معاشرہ، دعوت و تبلیغ، اخلاقی تربیت اور نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کا اہتمام کریں، عوام کو دینی مسائل سے آگاہ کریں، ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح کی فکر کریں اور نئی نسل کو دین سے قریب لانے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ خصوصاً موجودہ دور میں جب فکری انتشار، مادہ پرستی، بیرہ روی اور دینی بے حسی کی مختلف اسباب نوجوان نسل کو متاثر کر رہے ہیں تو ابنائے قدیم کی پر یہ ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اپنی علمی صلاحیتوں اور دینی بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے خیر کے داعی، اصلاح کے علمبردار اور ملت کے خیر خواہ بن کر میدان میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ تیسری ذمہ داری جامعہ کے تعلیمی و تعمیری منصوبوں میں تعاون۔ حاضرین جلسہ اور فیض یافتگان جامعہ، ہم اور آپ جس شجرہ سایہ دار کے سائے میں بیٹھے ہیں یہ در حقیقت صفہ نبوی، جامعہ نظامیہ، مدرسہ ولی اللہ اور دارالعلوم دیوبند کا عکس جمیل ہے، جس سے حفظ قرآن پاک، تجوید و قرات، شعبہ درس نظامی، شعبہ خطابت، شعبہ صحافت میں اب تک ہزاروں طالبان علوم و نبوت فیضیاب ہو کر میدان عمل میں سرگرم ہیں اور یہ ادارہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے روز افزوں ترقی پذیر ہے۔ مزید برآں تعمیری ترقی کے اعتبار سے بھی حسب ضرورت اضافے ہوتے رہے ہیں۔ کچھ اہم عزائم اور منصوبے ہیں جو جلد پائے تکمیل کو پہنچیں گے۔ انشاءاللہ یہی وجہ ہے کہ پہلے کے مقابل اس کے بجٹ میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ موجودہ بجٹ 2026-2027 1,05,00,000 روپے ہے۔ اس تعلیمی، تربیتی اور تعمیری ترقی میں جہاں آپ جیسے مخلصین، محبین اور مادہ علمی کے فدائیین کی دعائیں اور تعاون شامل ہیں، وہیں پر اس کے عروج و ارتقاء اور نظام کی شفافیت کی بنیادی وجہ اس کی با اختیار اور معتبر مجلس شورا، جس میں اساتذہ دارالعلوم دیوبند، اساتین و اکابرین عریشہ کی شمولیت اور حضرت صدر جمعیت علماء ہند کی سرپرستی مزید اعتبار بخشتی ہے۔ عصر حاضر کے نازک حالات میں ابنائے قدیم سے خصوصی درخواست ہے کہ مادہ علمی کی ترقی اور کامیابی کے لیے اپنے وقت، صلاحیت، مشورے، تعلقات اور وسائل کے ذریعے وقتاً فوقتاً جامعہ کی ترقی میں حصہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی
جو کسی نیکی کی رہنمائی کرے اسے بھی نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ چوتھی ذمہ داری باہمی ربط و تعلق کو مضبوط بنانا، اپنائے قدیم کی تنظیم کو ایک مضبوط علمی، دینی اور سماجی نیٹ ورک بنائیں تاکہ آپس میں تعاون اور خیر خواہی کا ماحول قائم ہو۔ پانچویں ذمہ داری نئی نسل کو جامعہ سے جوڑنا اور جامعہ کی طرف ان کو رغبت دلانا۔ آج کی نوجوان نسل مختلف فکری، اخلاقی اور تہذیبی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔ ایسے حالات میں اپنائے قدیم کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں دینی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کریں اور نئی نسل کو دین، علماء، دینی اداروں سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کریں۔ خصوصاً جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سوگڑا کے فارغین کو چاہیے وہ اپنے علاقوں، محلوں، بستیوں، حلقہ احباب میں جامعہ کا تعارف کرائیں۔ والدین اور سرپرستوں کو اس ادارے کی علمی، تربیتی اور دینی خدمات سے آگاہ کریں اور زیادہ سے زیادہ بچوں اور نوجوانوں کو جامعہ میں داخلے کی ترغیب دیں تاکہ وہ چشمہ علم و ہدایت سے فیضیاب ہو سکیں اور اس کا فیضان مزید عام و تام ہو سکے۔ اس میں ایک بات بتانا چاہوں گا، الحمدللہ جامعہ کے جو اپنائے قدیم ہیں وہاں جامعہ کا ماحول بھی بناتے ہیں اور تعلیمی خدمات کو اجاگر بھی کرتے ہیں اور اپنی تقریروں کے ذریعے سے بھی، اپنی مجالس سے بھی، اور خود وہاں سے طلبہ کو لا کر خود داخل کراتے ہیں اپنی سرپرستی نگرانی میں۔ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ صرف طلبہ کی تعداد بڑھانے کا معاملہ نہیں بلکہ ان کے مستقبل کو محفوظ بنانے، علماء کی نئی نسل تیار کرنے اور امت کے علمی و دینی سرمایہ کو مضبوط کرنے کی ایک عظیم کوشش ہے۔ اس لیے ہر فارغ جامعہ اپنے علاقے میں اس فکر کو اپنی مستقل ذمہ داری سمجھے اور پوری سنجیدگی، اخلاص و انہماک کے ساتھ اس بات کی کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ طلبہ جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سوگڑا سے وابستہ ہوں، یہاں تعلیم حاصل کریں اور اس ادارے کے علمی و تربیتی فیوز سے مستفید ہوں۔ چھٹی ذمہ داری گمراہ کن افکار، باطل تحریکات پر نظر رکھنا۔ گرامی قدر اپنائے قدیم جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سوگڑا کی بنیاد، اس کے پس منظر، اس کے بانیان اور معماروں کی جد و جہد میں یہ چیز داخل ہے کہ ہر زمانے میں دین حق کی صحیح تعبیر و تفہیم کا، اسلامی میں در آنے والی بدعات کا ازالہ، اسلامی تعلیم پر عائد کیے جانے والے بیجا الزامات کا دندہ شکن جواب اور ہر باطل فرقے کا، خاص طور پہ قادیانیت کا تعاقب کر کے مسلک اہل سنت و جماعت کی صحیح ترجمانی کی جائے۔ موجودہ دور فکری انتشار اور مختلف گمراہ کن افکار و تحریکات کے پھیلاؤ کا دور ہے۔ بعض مقامات پر ایسے باطل نظریات اور گمراہ فرقے سادے لوح مسلمانوں کے عقائد، افکار و دینی تشخص کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے قدیم کی ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے علاقوں کی دینی حالات پر گہری نظر رکھیں، عوام الناس خصوصاً نوجوان نسل کو صحیح عقائد اور اہل سنت کے مسلک سے جوڑے رکھیں اور حکمت و بصیرت کے ساتھ گمراہی کے اسباب کا سدباب کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی علاقے میں کوئی فتنہ، گمراہ کن سرگرمی یا ایسا مسئلہ سامنے آئے جس کا مقامی سطح پر حل ممکن نہ ہو تو اس کی بروقت اطلاع جامعہ اور مرکز کے ذمہ داران تک پہنچائی جائے تاکہ اجتماعی طور پر اس کے تدارک اور اصلاح کے لیے مناسب اقدامات کی جا سکیں۔ انشاءاللہ تعالی جامعہ ہر ممکن علمی، فکری اور دعوتی تعاون فراہم کرنے کی کوشش کرے گا۔ محترم حاضرین، ہم سب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سوگڑا صرف چند افراد کا ادارہ نہیں بلکہ ہم سب کی مشترکہ امانت ہے۔ اس کی ترقی، استحکام اور خدمات کے فروغ میں ہر وابستہ فرد کا حصہ ہونا چاہیے۔ دینی ادارے صرف عمارتوں سے نہیں رہتے بلکہ اخلاص، قربانی، محبت اور تعاون کے جذبوں سے زندہ رہتے ہیں۔ جس ادارے کے فارغین اپنے مادری علمی کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہتے ہیں وہ ادارہ نسلوں تک اپنی خدمات کا سفر جاری رکھتا ہے۔ محترم حاضرین، اس موقع پر ہم اپنے ان محسن اکابر کو خراج عقیدت پیش کرنا اپنا دینی و اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں، جن کی بے لوث قربانیوں، مخلصانہ جد و جہد، دعاؤں اور شب و روز کی محنتوں نے جامعہ اسلامیہ
مرکز علوم صغرا کو استحکام، ترقی اور مقبولیت کو ان منزلوں تک پہنچایا جن کا ہم آج مشاہدہ کر رہے ہیں۔ خصوصی طور پر مناظر اسلام شیر اڑیسہ ہم سب کے باپ حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب کٹکی کا ذکر نہایت احترام، محبت اور عقیدت کے ساتھ کیا جانا چاہیے، بلکہ میں کہوں گا اڑیسہ کے باپ، ہم سب کے باپ حضرت رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اس ادارے کی سرپرستی، علمی رہنمائی اور دینی خدمات کے ذریعے نہ صرف اس علاقے میں علم دین کی شمع روشن کی، بلکہ مرکز صغرا کو خلوص و للہیت سے ایک مضبوط، فعال اور مؤثر علمی اور اصلاحی مرکز بنانے میں بنیادی کردار ادا فرمایا۔ آپ کی علمی بصیرت، دعوتی حکمت، دینی حمیت اور غیر معمولی اخلاص نے اس ادارے کو ایک ممتاز شناخت عطا کی اور اس کے علمی و دینی فیوز کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا۔ آج بھی اس خطے میں دین اور علم کی جو خوشبو محسوس ہوتی ہے، اس میں آپ کی محنتوں اور قربانیوں کا بڑا حصہ شامل ہے۔ یعنی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس ادارے کو صرف اڑیسہ ہندوستان میں بلکہ ملک کے پورے ہندوستان کے گوشے گوشے تک پہنچایا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حج کے موقع پر جب حضرت مولانا سے لوگ آتے تھے تربیت حاصل کرنے کے لیے رد قادیانیت پر، تو حضرت مولانا ان کے سامنے مرکز علوم کا مقصد اور اس مرکز علوم کے پلیٹ فارم سے حضرت نے کیا خدمات کیا اور علماء کے سامنے پیش کرتے تھے۔ وہ اشعش کرتے تھے کہ ایسے ادارے، ایسے علاقے اور چھوٹے صوبے سے ایک ایسا انسان پیدا ہوا جو پام عروج تک پہنچا، جس نے دنیا کو ایک روشن چراغ دیا کہ جس سے ہزاروں نہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا لاکھوں افراد جنہوں نے قادیانی سے توبہ کیا، میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں کہ لاکھوں افراد قادیانیت سے بچ گئے ہیں۔ جو توبہ کیے وہ الگ ہیں، لیکن لاکھوں کروڑوں انسان حضرت والا کی قربانی کے نتیجے میں قادیانیت سے بچے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، ان میں ہم تمام حضرات بھی شامل ہیں کہ حضرت مولانا کی خدمات جلیلہ کی بنیاد پر آج ہم سب اس باطل عقیدے بلکہ اس کفر سے اور اس عقیدے سے ہم محفوظ ہیں۔ حضرت مولانا کی خدمات ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس محنت، اس خدمات کو کوئی بھی انجام نہیں دے سکتا۔ انہوں نے جو تیار کیا، اپنے شاگردوں کو تیار کیا اور ایسے شاگرد پیدا کیے کہ دنیا گواہ ہے کہ ایسے شاگرد، ایسے بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسے شاگرد پیدا کرتے ہیں جیسے شیخ الاسلام نے پیدا کیا تھا۔ میرے دوستو، جیسے شیخ الہند نے پیدا کیا تھا، جیسے قاری طیب نے پیدا کیا تھا، جیسے مولانا قاسم نانوتوی نے پیدا کیا تھا، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پیدا کیا تھا، وہی ایک شخص میرے دوست بزرگوں، ایک غریب خانے کا ایک واحد فرد، وہ بھی اسی شاہ ولی اللہ کی خدمات کو، ان قربانیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ پورے اڑیسہ کو نہیں، تو ہندوستان کو نہیں، پورے دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اب لندن ہو، افریقہ ہو، کس جگہ اس انسان نے مرکز علوم کی پہچان نہ کرائی ہو اور اپنے خدمات کو اپنے عمل سے اجاگر نہ کیا ہو۔ اس لیے حضرت والا کے خدمات کو قیامت تک یاد کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میرے دوستوں، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ حضرت مولانا کی اس قربانی کو اپنے دلوں میں بسائے رکھیں۔ اسی طرح آپ کی علمی اور روحانی جانشین مناظر اسلام بلبل اڑیسہ حضرت مولانا مفتی سید سراج الدین صاحب قاسمی نے بھی اپنے عظیم پیش رو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جامعہ کی ترقی، استحکام اور توسیع کے لیے اعلیٰ قدر خدمات انجام دیا۔ یعنی اپنے استاد نے جو حکم دیا، جب دیا، جس وقت دیا، ہر وقت تیار۔ نہ بیماری دیکھی، نہ پریشانیاں دیکھی، نہ گھر دیکھا، نہ بیوی بچوں کو دیکھا، استاد کا حکم میں چل پڑے، استاد کا حکم میں لبیک کہا۔ میرے دوستو، ایسے استاد شاگرد لاکھوں میں پیدا ہوتے ہیں، ایسے مثالی استاد اب کتابوں میں رہ گئے ہیں۔ میرے بھائی، حضرت مولانا والد صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا جب تشریف لاتے تھے، فرمایا کہ ان کا 1 گھنٹہ یہاں بیٹھ جانا لاکھوں کروڑوں بزرگوں کے قدم سے بہتر ہے۔ میرے دوستو، اس لیے حضرت نے اپنے استاد پر اس طرح اعتماد کیا اور استاد نے اپنے اس شاگرد پر ایسا بھروسہ کیا اور ایسا اعتماد کیا کہ اپنے شاگرد کو اپنے بچوں سے بڑا درجہ دیا، بڑی محبت کی۔ ان کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، اپنے استاد کی دعا کے نتیجے پر وہ چمکے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اپنے استاد کی دعا کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اس ادارے کو بام عروج تک پہنچایا۔
تو اپنی حکمت، بصیرت، اخلاص اور مسلسل جد و جہد کے ذریعے ادارے کی تعلیمی، تربیتی، دعوتی، اصلاحی مشن کو مزید وسعت عطا کی۔ آپ کی قیادت میں مرکز المسوڑہ کی خدمات صرف اڑیسہ تک محدود نہیں رہی، بلکہ صوبے کے مختلف علاقوں اور بیرون صوبہ بھی اس ادارے کا تعارف پہنچا اور بے شمار افراد اس کے علمی، تربیتی اور روحانی دروس سے مستفید